بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم متن الکافی کا سبق نمبر 36 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 36 عبارت پر مشتمل ہے، اور ہم اس کی عبارت حل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخامس عیوبها، یہ 5ویں بحث ہے اس کے عیوب کے بارے میں، یعنی کافی کے عیوب کے بارے میں۔ الایتاء اعادۃ کلمۃ الرویہ لفظا و معنی، ایتا کہتے ہیں کہ کلمہ رویہ کا اعادہ کرنا لفظاً و معنی، کا قولی، اس پر انہوں نے شاعر کا شعر لکھا ہے۔ وواضع البیت فی، یہ اصل میں وواضع البیت ہے۔ وواضع البیت فی خرساء مظلمۃ تقید العیر لا یسری بها الساری، لا یخفى الرز فی ارض علم بها ولا یزل علی مصباحہ الساری۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، کیا تو ایسی سنسان زمین میں گھر بنانے والا ہے جو شدت گرمی کی وجہ سے گدھے کو بھی پابند کرتی ہے اور کوئی چلنے والا وہاں نہیں چلتا ہے۔ یہ ایسی زمین ہے جہاں پر رزق نہیں اترتا، یعنی یہاں پیداوار نہیں ہوتی ہے۔ علم بہا، الا یہ کہ وہاں کوئی بادشاہ نے پڑاؤ ڈالا ہو یا قیام کیا ہو اور اس کی چراغ کی وجہ سے کوئی مسافر راستہ نہیں بٹتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو قافیہ ہیں، ان دونوں میں ساری، دونوں جگہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ساری، یہ دونوں الگ الگ شعر ہے ساری، تو اس میں بھی ساری ایک معنی میں استعمال ہوا ہے، یہاں بھی ساری ایک معنی میں استعمال ہوا ہے۔ والتضمین، دوسرا ہے تضمین، تعلیق البیت، یعنی بیت کا معلق ہونا، ما بعد بما بعد، جو اس کے ما بعد جو شعر ہے اس کے ساتھ معلق ہونا، کا قولی، اس پر انہوں نے شاعر کا شعر نقل کیا ہے۔ ہم ورد الجفار علی تمیم وهم اصحاب یوم عکاظ انی شہدت لهم مواطن صادقات شہدنا لهم بحسن الظن منی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، وہ بنو اسد بنو تمیم کے چشمہ جفار پر آئے اور لوٹا، حالانکہ وہ بازار عکاظ والے ہیں۔ کہتے ہیں انی شہدت لهم مواطن صادقات، میں خود ان کی سچی لڑائیوں میں شریک ہوا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے حسن ظن سے ان کی حق کی گواہی دے رہا ہوں۔ تو یہاں پر اس شعر کے اندر جو انی استعمال ہوا ہے اس کے ماقبل، انی جو استعمال ہوا ہے اس کا ماقبل شعر کے ساتھ تعلق ہے۔ والاقواء، کہتے ہیں اقواء اختلاف المجرى بکسر و ضم، کسرہ مجرا، یعنی مجرا کا اختلاف ہو کسرہ اور ضمہ کے اعتبار سے، ایک میں کسرہ ہے تو دوسرے میں ضمہ ہوتا ہو۔ اس پر انہوں نے ایک شعر لکھا ہے، لا بأس بالقوم من طول ومن قصر جسم البغال واحلام العصافیر کأنهم قصب جوف اصافله مثقب نفخت فيه الاعاصیر۔ لا باس بالقوم من طول ومن قصر، کہتے ہیں کسی قوم کے لمبا ہونا یا چھوٹا ہونے میں کوئی بات نہیں ہے، ان کا جسم خچروں کی طرح ہے، وہ احلام العصافیر، اور ان کی عقل چڑیوں کی مانند ہے، چڑیوں کی عقل کی مانند ہے۔ کانہم قصب، گویا کانہم قصب جوف، گویا کہ وہ خالی بھانس ہے، اسفالہ مثقب، اس کے نیچے سوراخ ہے، نفخت فی العصافیر، اس سے ہوا خارج ہوتی ہے۔ یہاں پہلے شعر میں مجرا کسرہ ہے اور دوسرے میں ضمہ ہے۔ والاسراف، دوسرا ہے اسراف، اختلاف المجرا بفتح وغیرہ، کہتے ہیں مجرا کا اختلاف فتح کے ساتھ ہوگا یا ضمہ کے ساتھ ہوگا۔ فمع الضم، ضمہ کے ساتھ اختلاف کی انہوں نے مثال دی ہے، کا قولی، اس پر انہوں نے شاعر کا قول ہے، ارأیتک ان منعت کلام یحییٰ اتمنعنی علی یحییٰ البکاء ففی طرفی علی یحییٰ سحاد وفی قلبی علی یحییٰ البلاء۔ یہ کہتے ہیں مجھے بتاؤ، اگر تم مجھے یحییٰ سے بات کرنے سے منع کریں گے تو کیا آپ مجھے یحییٰ پر رونے سے بھی منع کر سکتے ہیں؟ کہتا ہے کہ میری آنکھیں یحییٰ کے درد کی وجہ سے جاگی ہوئی ہیں، بے خواب ہیں، وفی قلبی علی یحییٰ البلاء، اور میرے دل میں مصیبت ہے اس بات کی کہ وہ یحییٰ مصیبت زدہ ہے۔ تو اس میں فتح اور ضمہ کے اعتبار سے اختلاف ہے۔ والفتح مع الکسر، اسی طریقے سے فتح کا کسرہ کے ساتھ اختلاف۔ علم ترنی رددت علبنی
لیلا منیحتہ فعجلت الاداء وقلت لشاته لما اتتنا رماک اللہ من شات بداہ. کہتا ہے کہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے کہ میں نے ابن لیلا کو اس کا عطیہ واپس کر دیا اور اس کی ادائیگی میں جلدی کر دی. اور آگے کہتا ہے کہ جب اس کی بکری آئی تو میں نے اس کے بارے میں کہا کہ اللہ تجھے یعنی تیری بکری کو بیمار کر دے. تو یہاں فتح اور کسرہ کے اعتبار سے اختلاف ہے. والاقفاء اسی طریقے سے اگلی قسم ہے اقفاء، اختلاف الروی بحروف متقاربۃ المخارج. کہتے ہیں قریب المخرج حروف کا آپس میں اختلاف ہونا کا قولی. اس پر انہوں نے ایک شعر لکھا ہے بنات والتائن علی خد اللیل لا یشکین عملا ما انقینا. رات کے راستے کو روندنے والوں کی لڑکیاں کبھی بھی کسی بھی کام میں شکایت نہیں کرتی ہیں. یہاں پہلے شعر میں لام ہے اور دوسرے میں نون ہے. اور اسی طریقے سے اگلی قسم والاجازت اختلاف بحروف متباعدۃ المخارج. کہتے ہیں بعید المخارج جو حروف ہے ان کا آپس میں اختلاف ہو. اس پر انہوں نے شاعر کا شعر لکھا ہے. کہتے الا هل ترى ان لم تكن ام مالک بملك يدي ان الكفاء قليل. کہتے رأى من خلیله جفاء وغلظة اذا قام يقطع القلوس زمیم. پہلے شعر میں روی جو ہے وہ لام ہے اور دوسرے میں میم ہے. قلیل زمیم دوسرے میں میم ہے. ترجمہ اس کا یہ ہے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہمسری بہت کم ہے اگر ام مالک میرے قبضے میں نہ ہوتی. کہتے ہیں اگر ام مالک میرے قبضے میں نہ ہوتی تو ہمسری بہت کم ہے. اپنے دوست سے ظلم اور سختی دیکھتا ہے. جب کوئی جوان آدمی اونٹ خریدتا ہے تو وہ یقیناً قابل مذمت ہوتا ہے. اگلی قسم ہے سناد، اختلاف ما یراعى قبل الروی من الحروف والحرکات. کہتے ہیں حروف و حرکات میں اختلاف ہو یعنی ایک میں ردف ہو اور دوسرے میں ردف نہ ہو. وہ خمسۃ. کہتے ہیں اس کی 5 قسم ہے. سناد الردف ایک ہے سناد الردف کی تعریف. سناد الردف کی تعریف ہے وہ ردف احد البیتین دون الآخر. پہلے شعر میں ردف ہو اور دوسرے میں نہ ہو کا قولی. اس پر انہوں نے شاعر کا شعر لکھا ہے. کہتا ہے کہ اذا كنت فی حاجۃ مرسلا فارسل حکیما ولا توصیہ وان باب امر علیک التوا فشاور لبیبا ولا تعصیہ. کہتے جب تو کسی کام کے لیے کسی کو بھیجتا ہے تو حکیم آدمی کو بھیج ولا توصی اس کو وصیت مت کر. اور اگر کوئی دروازہ اس کے سامنے بند ہو جائے کوئی راستہ اس کے لیے بند ہو جائے تو عقل مند سے مشاورت کرنی چاہیے. ولا توصی اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. تو ایک میں ردف ہے اور دوسرے میں توصی ردف ہے اور توصی دوسرے میں ردف نہیں ہے. وہ سناد التاسیس اسی طریقے سے سناد التاسیس تاسیس و احدہما دون الاخر. 2 میں سے ایک میں تاسیس ہے دوسرے میں نہیں کا قولی. اس پر انہوں نے شاعر کا شعر لکھا ہے یا دار میہ اسلمی ثم اسلمی خندفن حامت حاض العالمی. کہتا ہے کہ اے میہ کے گھر تو سلامتی ہو تجھ پر سلامتی ہو پھر تجھ پر سلامتی ہو. کہتے ہیں نیک عورت اس عالم کے لیے ایک عظیم کھوپڑی ہوا کرتی ہے. تو اس میں سالم میں تاسیس ہے اسلمی میں تاسیس نہیں ہے. وہ سناد الاشباع اسی طریقے سے سناد الاشباع کہتے ہیں اختلاف و حرکت الدخیل دخیل کے حرکت کا اختلاف و قولی. اس پر انہوں نے شاعر کا اشعار لکھے ہیں اور کہتے ہیں وَهُمْ تَرَدُوا مِنْهَا بَلِيًّا فَأَصْبَحَتْ بَلِيٌّ بِوَادٍ مِّن تِهَامَةَ غَائِرٍ وَهُمْ مَنَعُوهَا مِنْ قُزَاعَةَ كُلِّهَا وَمِنْ مُزَرِ الْحَمْرَاءِ عِنْدَ التَّعَاوُرِ. اور انہوں نے بلی قبیلے کو وہاں سے دھتکار دیا. فَأَصْبَحَتْ تو بلی قبیلہ تہامہ کی نشیبی وادی میں ہو گیا. جب انہوں نے وہاں سے بلی قبیلے کو دھتکارا تو یہ دھتکارا ہوا قبیلہ تہامہ کے نشیبی زمین میں چلا گیا. وَهُمْ مَنَعُوهَا مِنْ قُزَاعَةَ كُلِّهَا. اور انہوں نے اس باغ سے تمام قزاع والوں کو منع کیا. اور جب وہ باغ کو لوٹتے تھے تو اس وقت مضر اور حمرا سے بھی اس کو روک دیا. تو یہاں پر دخیل کا آپس میں ان 2 شعروں میں اختلاف ہے حرکت زیر اور دوسرے میں پیش ہے. اسی طریقے سے اگلا ہے سناد الخز اختلاف و حرکت ما قبل ردف ردف سے ما قبل کی حرکت میں اختلاف ہو کا قولی. اس پر انہوں نے شاعر کا شعر لکھا ہے. کہتا ہے لقد علج الخباء على جوار كأن عيونهن عيون عين كأني بين خافتي عقاب
تريد حمامة في يوم غین، کہتا بلا شبہ جب میں جوان عورتوں کے پاس خیمے میں داخل ہوا تو گویا ان کی آنکھیں نیل گائے کی آنکھوں کی طرح کالی تھی. اسی طرح کہتے کأنی بین خافتئی، گویا کہ میں عقاب پرندے کے دو پروں کے درمیان میں ہوں. ایسا دو عقاب تريد حمامة في يوم غین، جو آبر آلود دن میں کبوتر پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں. میری حالت بھی ایسی تھی جس طریقے سے عقاب جب وہ کبوتر پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. وہ سناد التوجیہ آخری قسم ہے سناد التوجیہ، اور سناد التوجیہ کی انہوں نے تعریف کی ہے اختلاف حرکت ماقبل روی المقید، روی مقید کے ماقبل میں جو حرکت ہے اس میں اختلاف ہو. قولی، اس پر انہوں نے شاعر کا شعر لکھا ہے، کہتے ہیں وقاتم الاعماق خواب المخترق الف شتا لیس بالراع الحمق شذابتا عنها شذ الربع السحق. بہت سارے میدان کے اطراف غبار آلود اور اس کے رستے پھٹے ہوئے ہیں اور ان کے نشانات مشتبہ اور مٹے ہوئے ہیں. الف شتا لیس بالراع الحمق، کہتا ہے کہ اس نے جمع کر لیا ہے متفرق اشیاء کو، مختلف خیوانوں کو، اور وہ احمق راعی نہیں ہے کہ ان کو جمع کرنے کے بعد ضائع کر دے. شذابۃ عنہا شذ الربع السحق، اور وہ دور کرتی ہے اس سے بعید جگہ کی تکلیف کو. وَهَذَا آخِرُ مَا أَوْرَدْنَاهُ فِي هَذَا الْمُؤَلَّفِ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. تمت بالخیر. آخر میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ پر درود پڑھنے پر اس کتاب کا اختتام کیا. یوں یہ رسالہ متن الکافی کا جو تھا وہ مکمل ہو گیا. خلاصہ یہ کہ اس علم کا سب سے پہلے ہم نے مقدمہ پڑھا تھا، پھر العلم الاول پڑھا تھا. جو پہلا علم تھا اس کے اندر دو باب تھے. پہلا باب زحاف اور علل کے بارے میں تھا، دوسرا باب بحور کے حوالے سے تھا. پھر ہم نے خاتمہ پڑھا اور اس کے بعد العلم الثانی علم القوافی پڑھا، اور علم القوافی کے اندر 5 ابحاث ہم نے پڑھی ہیں. جو ہم نے پڑھا ہے اس پر اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو ہم اللہ رب العزت سے معافی کے طلبگار ہیں. وما علینا الا البلاغ.